बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक ऐसी डेवलपमेंट के जो शायद मुस्तकबिल की सियासी राहों का तयन कर देगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और पंजाब के इलेक्शन के अंदर मदद मांगी गई है। किस किस्म की मदद मांगी गई है? कहा गया है कि इलेक्शन करवाने में हमारी मदद की जाए या दीगर कुछ और मामलात है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको यह बताएंगे कि अहम तरीन मामले पर कप्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं। आइंदा चंद रोज में क्या बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है? मामला कुछ यूं है दोस्तों कि पंजाब के अंदर इस वक्त हमजा शहबाज की जो लूली लंगड़ी हुकूमत है वो इस वक्त अक्सरियत में हरगिज नहीं है, और 20 लोग जिनको नाअहल करार दिया गया था इलेक्शन कमीशन और अदालतों के फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे, जिन्होंने नाम नहाद इंतखाबात के अंदर हमजा शहबाज को वोट डाला, उनकी नाअहली के बाद अब हमजा शहबाज की जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी अक्सरीती वोटों की हुकूमत नहीं है। और इन 20 हलकों के जो नताइज हैं वो मुस्तकबिल की सियासत का तयन करने के साथ साथ हमजा शहबाज की इस पंजाब की हुकूमत का फैसला भी करेंगे, जो इंतखाबात 17 जुलाई को होने जा रहे हैं। अब स्पेशली इन्हीं इंतखाबात के हवाले से फौज की मदद इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्यों मांगी गई है, ये एक बड़ा सवाल है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि ये जान लें कि इस वक्त जितने भी एग्जिट पोल सर्वेज जो है वो सामने आ रहे हैं, वो तमाम तर सर्वे ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ना सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है। और अगर इन 20 हलकों के अंदर, जिनके नाम मैं आपके सामने गोश गुजार करने वाला हूं आगे चलकर, इन 20 हलकों के अंदर अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाबात जीतेगी। तमाम तर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तमाम तर एग्जिट पोल सर्वे यही बता रहे हैं, और ये इलाके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इन 20 हलकों के इंतखाबात जीतने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बना सकती है, बल्कि मुस्तकबिल में आम इंतखाबात के हवाले से जो राहें हैं वो पंजाब की, उसका ये तयन कर देंगे इन हलकों के नताइज। इसलिए ये मेक एंड ब्रेक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और नवाज लीग की मौजूदा हमजा शहबाज की हुकूमत के लिए भी, और मुस्तकबिल में नवाज लीग की सियासत के हवाले से भी। ज़रा ये हल्के नोट कर लीजिए जिन हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। रावलपिंडी का हल्का है PP 7, खोशाब PP 83, PP 90 भक्कर, PP 97 फैसलाबाद। लाहौर के 4 हल्के हैं जनाब, 158, 167, 168, 170, 202 PP साहिवाल, 217 मुल्तान, 224 लोधरा, 228 लोधरा, भावल नगर 237, मुजफ्फरगढ़ 272, लिया 282, DG खान 288, 140 शेखुपुरा, झंग 127 और झंग 125। अब जरा नोट कीजिए कि सेंट्रल पंजाब पोठवार यानी कि जिसको जो है वो नॉर्थ पंजाब कहा जाना चाहिए, साउथ पंजाब जिसको जनूबी पंजाब कहना चाहिए, इन तमाम तर इलाकों के अंदर पंजाब में ये इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। और इन इलेक्शन के अंदर फौज की मदद मांगी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब माजी के अगर इलेक्शन को देखा जाए तो जो 2013 के इंतखाबात थे, उन इंतखाबात के अंदर फौज सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी लेकिन पोलिंग स्टेशन के बाहर थी। और उस वक्त ये मामला हुआ कराची में भी और बाकी जगहों के ऊपर भी कि रेंजर्स की जानिब जो है वो चूड़ियाँ फेंकी गईं उस वक्त ख़वातीन की जानिब से, क्योंकि सरेआम 2013 के इंतखाबात में कराची के हलकों में हमने धांधली की थी। 2018 के इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज को लगाया गया। धांधली को रोकने के लिए तमाम तर सियासी जमातों का इस बात के ऊपर इत्तफाक था, और यही बड़ा मामला था कि 2018 के इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज ने धांधली नहीं करने दी नवाज लीग को, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में वो इलेक्शन जीती। अब जो एतराज़ किया जाता है कि तहरीक इंसाफ की मदद की गई, बेसिकली मामला कुछ यूं है कि तहरीक इंसाफ की मदद नहीं की गई बल्कि नून लीग को धांधली करने से रोका गया था 2018 के इलेक्शन में। अब सवाल आपके ज़हनों में यह पैदा हो रहा होगा कि क्या ये जो 20 हलकों के इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात के अंदर फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर लगाया जाएगा या फौज को पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाया जाएगा, और इस मर्तबा फौज का किरदार क्या होगा? क्या उनका किरदार सिक्योरिटी का होगा या उनका किरदार धांधली को रोकने के हवाले से इकदामात उठाना होगा? पहले उस लेटर की तफसीलात आपके सामने रखते हैं।
پھر اس کے اوپر جناب بات کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ خط لکھا گیا ہے آرمی چیف کو، اور خط لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے، یعنی ایک ادارے کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے دوسرے ادارے پاک فوج کو۔ اچھا، تفصیلات کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے اس خط میں کہا ہے کہ آپ ہمیں سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی سیکیورٹی فراہم کریں، آپ پنجاب کے 20 حلقے جو ہے ضمنی انتخابات کے، ان کے لیے NA 245 کراچی کے لیے آپ ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں، اور PK 7 سوات کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نواز لیگ کے دور حکومت میں جو انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں زیادہ تر فوج کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں، پولیس یا جو دیگر ایجنسیز ہیں، ان کے ذریعے سیکیورٹی کروائی گئی، چاہے وہ ڈسکا کا، سیالکوٹ کا مشہور زمانہ الیکشن ہو، یا دیگر جو انتخابات ہوں پنجاب کے ضمنی انتخابات۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ کئی حلقوں میں فوج کو تعینات کیا جائے، لیکن تعینات نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ بعد میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، آرمی چیف کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ ہم پر کیونکہ 2018 کے الیکشن میں بھی الزامات لگا دیے گئے تھے، تو ہم اس قسم کی کوئی ڈیوٹی پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ خود سے آپ نہیں کرتے، نہ باہر کوئی آپ کرتے ہیں، بلکہ الیکشن کمیشن ہے جو ہمیں بلاتا ہے۔ آپ اگر بلائیں گے تو ہم آئیں گے، نہیں بلائیں گے تو آپ اپنے انتخابات خود کرائیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر بڑے لمبے عرصے بعد ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مراسلے میں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے گزشتہ عام انتخابات میں پاک فوج کے تعاون کی تعریف کی گئی۔ کہا گیا کہ پاک فوج نے گزشتہ عام انتخابات، ضمنی و بلدیاتی انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مثالی کردار ادا کیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ حال ہی میں KPK اور بلوچستان میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بھی پاک فوج نے سیکیورٹی سر انجام دی۔ امید ہے آئندہ ضمنی انتخابات میں بھی پاک فوج بہترین جو ہے وہ خدمات سر انجام دے گی۔ ذرائع نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کراچی اور لاہور ضمنی انتخابات میں بدامنی اور پرتشدد واقعات کے پیش نظر فوج سے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اب یہ ہے جناب بیک گراؤنڈ، کراچی NA 240 میں انتخابات ہوئے، معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں پر سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے۔ NA 240 مصطفیٰ کمال کا معاملہ ہو یا دیگر، TLP اور بھی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ان کے ساتھ جناب دھاندلی ہو گئی۔ اب NA 245 میں الیکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک آفس کے اوپر نون لیگ کی جانب سے حملہ کیا گیا، اس پر پولیس FIR بھی درج نہیں کر رہی۔ اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر بظاہر ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پنجاب پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فوج کا کردار اس حوالے سے، جو کہ سیکیورٹی کا کردار انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیا جا رہا ہے، وہ کس حوالے سے اہم ہوگا۔ کیا نیوٹرلز اپنے آپ کو مکمل طور پر غیر جانبدار جو ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ان کا کردار صرف اور صرف سیکیورٹی ہی کے حوالے سے ہے، اور پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ انہیں تعینات نہیں کیا جا رہا۔ کیا اس معاملے کو پاکستان تحریک انصاف اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد اس بات کو مانے گی کہ فوج کو سیکیورٹی کے حوالے سے تعینات کیا جائے، کیونکہ پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کے حوالے سے ان کو تحفظات ہیں، اور ایک ایسے موقع کے اوپر یہ پاک فوج کو یہ ذمہ داریاں سونپے جانے کا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے، جب ہمارے ملک کے اندر 20 پنجاب کے حلقوں کے اندر ایسے انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو مستقبل کی سیاسی جو سمت ہے اس کا وہ تعین کر دیں گے۔ تمام تر ایگزٹ پول سروے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہی بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں ہے، ووٹ انہیں زیادہ پڑیں گے، سیٹیں وہ نکالیں گی۔ نواز لیگ کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ الیکشن جیتیں گے، کیونکہ اس حوالے سے اطلاعات ہیں، دھوس دھاندلی بھی وہ کر رہے ہیں، دیگر ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ان 20 حلقوں کے اندر وہ الیکشن ہارتے ہیں تو واضح نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس حکومت ختم ہونے کے بعد اس کے مرکز کے اوپر بھی اثرات ہوں گے، اور مرکز میں شہباز شریف کی حکومت کی کوئی اس وقت ضرورت جو ہے وہ کوئی ان کے پاس کوئی ایک توجیہ باقی نہیں رہ جاتی اگر حمزہ شہباز کی پنجاب میں حکومت ختم کر دی جائے، کیونکہ اس عمل کے نتیجے میں اگر وہ ختم ہو جائے، کیونکہ صرف پنجاب کے زور کے اوپر ہی جو شہباز شریف ہیں وہ مرکز کے اندر جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے اس معاملے کے اوپر، جو معاملہ ہے نیب قوانین میں ترمیم کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اپنے آپ کو NRO 2 دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے بھی بل پر دستخط کرنے سے انکار کر کے واپس بھجوا دیا گیا ہے بل کو، اور اس کو صدر مملکت نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک ایسا قانون جو کہ تمام تر سیاسی جماعتوں نے ملک میں احتساب کے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا،
اس کو اس طریقے سے رول بیک کر رہی ہے نواز لیگ کی امپورٹڈ حکومت، وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس اہم ترین معاملے کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے، اور آئندہ آنے والے ضمنی انتخابات کے اندر فوج کا جو سیکیورٹی کے حوالے سے کردار ہے وہ کیا رہتا ہے، اور مستقبل کی سیاست پنجاب کے ضمنی انتخابات کے بعد کیا نئے رجحانات طے کرتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔